IMF کا اسٹاف لیول معاہدے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف۔ مشن چیف نیتھن پورٹر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ جلد معاہدے کے لیے کوشش جاری ہے۔ پاکستان کے فیصلہ کن اقدامات سے قرض پروگرام کے معاملات میں بہتری آئی۔ ٹیکسز، مانیٹری پالیسی، فارن ایکسچینج مارکیٹ سے متعلق فیصلے مہنگائی کنٹرول کرنے اور بیلنس آف پیمنٹ کا دباؤ کم کرنے کے لیے مددگار ہوں گے۔ IMF سے معاہدے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف کی کوششیں جاری۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ایک بار پھر ٹیلی فونک رابطہ۔ اسٹاف لیول معاہدے پر پیش رفت کا جائزہ۔ شہباز شریف کا معاشی اہداف حاصل کرنے کا عزم۔ مینیجنگ ڈائریکٹر کی جانب سے وزیراعظم کی کوششوں کا اعتراف۔ پاکستانی معیشت میں بہتری کی خواہش کا اظہار۔ 9 مئی کا واقعہ کوئی 1 2 4 10 دنوں کا نہیں ہے، یہ پورا تسلسل تھا 1.25 سال کا۔ اس میں ایک میڈیا کے ذریعے سے بھی ایک پراپر رول پلے کیا گیا، اور یہ جو میڈیا لاجکس آپ نے بے نقاب کی ہے، یہ دانش سلیمان اور یہ اس قسم کے جتنے کریکٹر تھے، یہ اسپیسیفک پاکٹس تھیں، اسپیسیفک پرسنز تھے کہ جو پارٹی کے چیئرمین کے منظور نظر تھے، ان کے ذریعے سے کروڑوں اربوں روپے کماتے تھے۔ سانحہ 9 میں ملوث شرپسندوں کی ذہن سازی اور فوج مخالف پروپیگنڈے کو پروان چڑھانے میں میڈیا لاجک کا مرکزی کردار تھا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فیاض الحسن چوہان نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ اب تک کے پروگرام بے نقاب میں گفتگو میں کہا کہ چیئرمین PTI کی زہر آلود پیغام کو میڈیا لاجک کے ذریعے پھیلایا گیا۔ ریاست اور مقتدر حلقوں سے میڈیا لاجک کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ لاہور میں 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت۔ سیف سٹی کیمروں کی فورینزک رپورٹ سامنے آ گئی۔ اعجاز چودھری سمیت گرفتار تمام ملزمان کی موجودگی ثابت۔ پرتشدد ہجوم کے لبرٹی سے گرجا چوک تک جانے کے ناقابل تردید ثبوت۔ 4:57 پر ہجوم میں شامل افراد ڈنڈے اور جھنڈوں کے ساتھ شیر پاؤ برج پر پیدل آئے۔ 8:40 پر CSD میں داخل ہوئے۔ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل پر حکم امتناع کی درخواست مسترد کر دی۔ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کا سامنا کرنے والے 102 ملزمان کی فہرست پیش۔ اٹارنی جنرل کی ملزمان کے نام پبلک نہ کرنے کی استدعا۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ جنگی حالات نہ ہوں تو سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے۔ مزید سماعت عید کے بعد تک ملتوی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کی درخواستوں پر فل کورٹ بنایا جائے۔ فل کورٹ کے بغیر فیصلے کی قانونی حیثیت نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس فل کورٹ کی تشکیل پر فوری غور کریں۔ 6 رکنی بینچ کے رکن جسٹس یحییٰ آفریدی کا گزشتہ سماعت کے حکم نامے میں اضافی نوٹ۔ کہا کہ ایسے وقت میں جب انتخابات کا وقت قریب ہے، سپریم کورٹ فل بینچ کے بارے میں سیاسی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کر دیا گیا۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج کے بعد ظہر و عصر کی نماز کی ایک ساتھ ادائیگی۔ حجاج کرام کی غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ آمد۔ نماز مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کی۔ لاکھوں فرزندان اسلام آج رات کھلے آسمان تلے گزاریں گے۔ اللہ نے ایک ہونے کا وعدہ کیا اور حکم دیا ہے اور جڑ کے رہنے کا حکم دیا اور منع کیا ہر اس چیز سے جو تفرقہ ڈالے اور دور کرے۔ تو میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی امیدوں کا مرکز ہے، اسی سے ہم ڈرتے ہیں۔ تمہارا خدا واحد برحق الہ ایک ہے، جس کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ آپس میں تفرقہ نہ کرو، حکم ہے کہ اختلاف ہو جائے تو قرآن و سنت کی طرف جائیں۔ میدان عرفات کی مسجد نمرہ میں شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد کا خطبہ حج۔ کہا والدین، میاں بیوی اور بچوں کے حقوق واضح ہیں۔ والدین سے حسن سلوک کرو، گناہ کاموں میں تعاون نہ کرو، تقوی اختیار کرو۔
جنوبی افریقہ میں پادری کو دین حق کی روشنی مل گئی، اسلام قبول کرنے کے بعد حج کی سعادت حاصل کر لی۔ نو مسلم ابراہیم آپ بیتی سناتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے، کہا کہ کئی بار ایک خواب دیکھا، کہا جا رہا تھا کہ اپنے لوگوں کو سفید لباس پہناؤ، پھر سمجھ میں آیا کہ یہ مسلمانوں کی نشانی ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ کابینہ نے چین کو گدھوں کی کھالیں برآمد کرنے سمیت 4 پروٹوکولز پر دستخط کی منظوری دے دی۔ خشک مرچیں، بیف اور ڈیری مصنوعات کے پروٹوکولز پر بھی دستخط کی اجازت۔ پروٹوکولز کی وزیر قانون اور انصاف سے پہلے ہی توثیق کروائی جا چکی ہے، جبکہ وزارت خارجہ کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ کوہستان اور بولان میں ٹریفک حادثات، 12 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہو گئے۔ سبی سے کوئٹہ جانے والی پک اپ بولان میں پنجرا پل کے مقام پر کھائی میں جا گری۔ حادثے میں خواتین سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق، 3 زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ کوہستان میں جیپ کھائی میں گرنے سے خاتون اور بچے سمیت 6 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ڈیفنس کراچی میں ٹک ٹاکر عائشہ کی ہلاکت کی تحقیقات جاری، مرکزی ملزم واقعے کے روز ہی لندن فرار ہو گیا تھا۔ ایس ایس پی ساؤتھ کا انکشاف، کہا کہ 8 ملزمان نے 22 جون کو ڈی ایچ اے میں بنگلہ آن لائن بک کروایا۔ لاش کو جناح اسپتال منتقل کرنے والا جبران پکڑا گیا، گاڑی برآمد کر لی گئی۔ کرکٹ کی عالمی جنگ میں پاک بھارت ٹاکرا 15 اکتوبر کو احمد آباد میں ہوگا۔ آئی سی سی نے ورلڈ کپ 2023 کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ ایونٹ کا پہلا میچ 5 اکتوبر کو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم پہلا میچ 6 اکتوبر کو کوالیفائر 1 سے کھیلے گی۔ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم بھارت جائے گی یا نہیں، فیصلہ حکومت کرے گی۔ پی سی بی نے واضح کر دیا، یہ بھی بتا دیا کہ حکومت جو بھی ہدایت دے گی اس سے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ آئی سی سی پاکستان ٹیم کے بھارت میں کھیلنے کے لیے پرامید، کہا کہ توقع ہے کہ ممبر ممالک قوانین کا احترام کریں گے۔ اور وقم مقابلہ سخت، قربانی کا جانور نہ خریدنے والوں کے لیے صرف آج کا دن باقی۔ مویشی منڈیوں میں رش پڑ گیا، رات گئے تک بھاؤ تاؤ۔ کراچی میں ناردرن بائی پاس کی منڈی میں اعلیٰ نسل کے اونٹ بھی خریداروں کے منتظر، گھروں پر لائے گئے جانوروں کی بھی خوب خاطرداری جاری۔